ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. پھر مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سفر ہے وہ دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سیر کیوں کرائی گئی، یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک میرا محبوب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ معراج کا بھی ہے. شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا نظارہ کرایا. ان تمام کے اندر ایک عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ یہ کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات کو دیکھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا. میں نے دیکھا کہ جنت کے سنگریزے موتیوں کے اور اس کی مٹی جو تھی وہ مشک کی تھی. پھر 4 نہریں دیکھی میں نے. ایک نہر پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، بدلتا نہیں تھا. دوسری نہر دودھ کی جس کا ذائقہ ٹیسٹ بدلتا نہیں. تیسری نہر شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل بھی نہیں ہے. اور چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی ہے. اور فرمایا جنت میں جو انار ہے، انار وہ اتنا بڑا ہے جیسے ڈول ہوتا ہے، ڈول کی طرح. اور جنت میں جو پرندے ہیں وہ اونٹوں کی طرح، یعنی جسامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے تو وہاں کا انار ڈول کی طرح. ڈول بہت بڑا ہوتا ہے جو پانی وغیرہ نکالنے کا ڈول ہوتا ہے. اور فرمایا کہ پرندے جنت میں اونٹوں کی طرح. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی ان کا خیال کسی دل میں کبھی گزرا ہے. ایسے ایسے انعامات اللہ نے تیار کر کے رکھے.
اب میرے آقا علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے کر کے گئے، اس منظر کو میرے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مکہ کے چاند ہیں، جب وادی مکہ کے چاند معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ وادی برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ۔ جنت کا ستارہ جو تھا وہ بھی چمک پہ آ گیا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ کہ جنت میں ماہتاب رسالت کے مبارک قدم جو پڑ چکے تھے۔ پھر فرمایا سرور مقدم کی روشنی تھی، کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ مطلب جب ماہ عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں آمد ہوئی تو روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور یہ ساری روشنیاں جو جنت میں پھیلی یہ کہاں سے آ رہی تھی؟ فرمایا عرب کے چاند کے رخ روشن سے پھوٹ رہی تھی، وہ حضور کے رخ روشن سے۔ اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت نے جب وہ حضور کے رخ سے روشنی نکل رہی تھی، ایسے عالم میں جو جنت کے اندر پھول تھے وہ سب کنول بن رہے تھے۔ کنول کہتے ہیں اس پھول کو جو کھل رہا ہوتا ہے، نکھر رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب حضور کی روشنی جنت کے پھولوں پر پڑی ہے تو وہ جنت کے پھول بالکل کھل چکے تھے۔ وہ سرور مقدم کی روشنی تھی، کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن بنے، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اپنے علم کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، باقی اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت جانے، اور جن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء جانے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات میں جنت کا جو نظارہ کرایا، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی سیر کر رہا تھا میں، تو سیر کے دوران ایک نہر پر تشریف لے کر کے آئے میرے آقا۔ جس نہر پر حضور تشریف لے کر کے آئے اس نہر کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، اور وہ موتی کیسے تھے؟ جوف دار، یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتی تھے، اور اس نہر کی مٹی جو تھی وہ خالص مشک کی تھی۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں آسمانوں پر گئے اور خلد کی بھی سیر کی، شاہ کا یہ مرتبہ عالم و ظالم مرحبا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اتنے انعامات اللہ نے نوازے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازے پر، جب جنت میں داخل ہوئے نا تو جنت کے دروازے پر کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر ہی جس شخص کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا، اس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ سفید چہرے والے تھے اور کچھ کالے چہرے والے لوگ تھے۔ پھر وہ لوگ جن کے رنگ کالے تھے وہ لوگ ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان لوگوں کے رنگ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک اور نہر پر آئے تو ان میں پھر غسل کیا، فرماتے ہیں ان کے رنگ اور صاف ہو گئے۔ اس کے بعد ایک تیسری نہر میں آئے، وہاں پر غسل کیا تو جب ان کے جو وہ لوگ جن کے چہرے کالے تھے انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا تو ان کے چہرے بالکل ان لوگوں کی طرح ہو گئے جو پہلے سے سفید تھے، یعنی بالکل سفید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کی رنگ میں خرابی تھی، وہ کون لوگ تھے؟ اور پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے سارے رنگ سفید ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے کے قریب کرسی پر جو بیٹھے ہوئے شخص ہیں یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، اور ان کے بالوں میں جو آپ نے کنگھی دیکھی ہے کنگھی کی ہوئی،
زمین پر سب سے پہلے یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے بالوں میں کنگھی کی ہے. یہی، ان سے پہلے کسی نے بال میں کنگھی نہیں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے بعد ہمیشہ نیک عمل کیا، کبھی اپنے ایمان کو برے کاموں سے خراب نہ کیا. یہ وہ سفید چہرے والے ہیں. اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی، کالے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کچھ اچھے عمل بھی کیے اور ساتھ ساتھ برے عمل بھی کیے، لیکن انہوں نے دنیا میں اللہ سے توبہ کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. آج پہلی نہر میں انہوں نے غسل کیا تو پہلی نہر اللہ کی رحمت کی نہر تھی، دوسری نہر اللہ کی نعمت کی نہر تھی، اور تیسری نہر وہ ہے جہاں اللہ نے ان کو شراب طہور پلایا ہے. تو جب انہوں نے ان تینوں نہروں کے اندر غسل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل صاف اور شفاف فرما دیا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے توبہ دنیا میں کریں تو یہ رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور آخرت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب کے سب اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. لہذا توبہ کرو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نہروں سے ہمیں بھی فیض عطا فرمائے. اب آئیے دوسری روایت کی طرف آتے ہیں. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا. جنت کے دروازے پہ کیا لکھا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرتا ہے. جیسے آپ نے 1 روپیہ کسی کو صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ نے کسی کو 1 روپیہ قرضہ دیا تو اس کا 18 گنا، یعنی اللہ تعالیٰ 18 دینے کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی صدقے سے زیادہ قرضہ دینے کا ثواب تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ یعنی صدقے کا درجہ اتنا نہیں ہے جتنا قرض کا درجہ ہے. تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، جب کوئی صدقہ دیتا ہے نا تو صدقہ لینے والے کے پاس کچھ مال تو ہوتا ہی ہے، یعنی اسے اتنی زیادہ ضرورت اس کے مال کی نہیں ہوتی ہے، لیکن بندہ قرض تب مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. اب اگر کوئی اسے قرض دیتا ہے تو گویا وہ اپنے بھائی کی ایسے وقت میں مدد کر رہا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہی عمل پسند آتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں اس کی مدد کر رہا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی ہمارے مسلمان بھائی کو کبھی ضرورت ہو تو نیک ارادے سے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو کبھی دے دے بندہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا، کبھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، ہاں ایک کام کرتا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا. اور اپنے نوکروں سے کیا کہتا تھا جانتے ہو؟ وہ کہتا تھا کہ جن لوگوں نے بھی مجھ سے قرضہ لیا ہے جاؤ ان سے قرضہ لے کر کے آؤ، لیکن یاد رکھنا جنہوں نے قرضہ لیا ہے اگر وہ خوشحال ہوں، قرضہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان سے لینا، اور اگر تنگ دست ہوں گے، قرضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو ان سے مت لینا. پھر وہ بندہ کہتا تھا اے کاش میرا رب بھی مجھے معاف فرما دے، میرا رب بھی مجھے معاف فرما دے. جیسے آج وہ قرضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اللہ کے قہر کو جلال کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ کہتا تھا کاش میرا رب بھی مجھے معاف فرمائے. میرے آقا فرماتے جب وہ بندہ دنیا سے انتقال کر کے اللہ کی بارگاہ میں گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا ہاں اے میرے مولا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو جب بھیجتا تھا قرضہ لینے کے لیے تو میں ان سے کہتا تھا کہ جو قرضہ دے سکتے ہیں ان سے لینا، جو نہیں دے سکتے ہیں ان سے مت لینا، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اسی وجہ سے معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا ہے.
جب میں نے تجھے بخش دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر کے مسکرایا اور فرمایا یہ ہے قرضے کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ قرضہ دیتا ہی تب ہے جب سامنے والے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور ایسے وقت میں اس کا دل سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. میں نے بہت پہلے شاید بتایا تھا, ہمارے استاد گرامی نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک بندہ تھا, وہ کبھی دوا نہیں خریدتا تھا, دوا کبھی خریدتا نہیں تھا, ڈاکٹروں کے ہاں جاتا تھا. ڈاکٹر جو دوائیاں اس کو پرچیز کرتے تھے نا کہ یہ دوائی آپ لے لو, وہ میڈیکل پہ جاتا اور پوچھتا کتنے کی دوا ہے. اگر میڈیکل والا کہتا اتنے کی دوا ہے, وہ دوا نہیں لیتا تھا, بلکہ وہ کیا کرتا تھا, جتنے کی دوا وہ میڈیکل والا بتاتا تھا وہ اتنا پیسہ لا کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا تھا. وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کیا نہیں معلوم, میرے آقا نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا, صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. جب صدقے کا یہ حال ہے تو صدقے سے بڑھ کر کے تو اللہ قرض پہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے کبھی اگر اس طرح کے معاملات رہیں, آج تو بھائی بھائی کا بھی ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں, حالات ایسے. خیر اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آگے کا سفر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا, عرش کے نور میں چھپا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے, کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں. پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آج عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے, یہ وہ شخص ہے اس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہا کرتی تھی, اللہ کے ذکر سے, اور اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا, اور یہ کبھی بھی اپنے والدین کو برا کہے جانے کا یا اپنے والدین کی بے عزتی کا ذریعہ نہیں بنا. یعنی یہ تین کام, اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی, اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا, اور کبھی اس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا نہیں کہا گیا. یہ کتنا بڑا عمل ہے. آج بہت سارے حضرات کسی کو گالی دیتے ہیں, پلٹ کے وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ تو تم خود بنے نا. آپ نے چوری کی تو لوگ کیا کہتے ہیں, کیسے ماں باپ نے اس کی تربیت کی. آپ غلط کام کریں گے ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, لہٰذا اچھے کام کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تین کام کرنے والے کو میں نے دیکھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی, مسجدوں میں دل لگا رہتا, اور وہ اپنے ماں باپ کو برا کہے جانے کا ذریعہ نہیں بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عرش کے نور میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا. اسی طرح سے حضور علیہ السلام جب جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے, ریشم تو جانتے ہی ہیں, میرے آقا نے جنت میں ریشم کے پردوں سے آراستہ سجا ہوا ایک محل دیکھا. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اسی لیے علامہ حسن نے کہا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی رات صدیق اکبر کے اس محل کو دیکھا جو محل ریشم کے پردوں سے اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انعامات تیار کیے. اسی طرح میرے آقا جب جنت میں گئے تو آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی. میرے آقا نے فجر کے بعد ایک مرتبہ بلال سے پوچھا ہے بلال مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا کام کیا ہے جس پر اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا؟ کون سا ایسا کام کیا جس پر اللہ نے یہ ثواب دیا؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے, آواز سنی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کوئی کام نہیں سمجھتا, ہاں دن رات کی جس گھڑی بھی میں نے وضو کیا یا غسل کیا میں نے اس کے بعد میں تحیت الوضو ادا فرمائی ہے, تحیت الوضو کی برکت سے. اب یہاں اس حدیث کی تشریح کرتے مفتی احمد یار خان فرماتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بلال کے قدموں کی آواز حضور کے آگے تھی تو کیا وہ حضور کے آگے تھے؟ فرمایا نہیں, کبھی کبھار خادم آگے ہوتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ آقا سواری پر سوار ہوتا ہے اور اس سواری کی نکیل تھام کر کے خادم آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں اس شان سے داخل ہوں گے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہوں گے اس سواری کی لگام پکڑے پکڑے حضرت بلال آگے آگے چل رہے ہوں گے. اس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسری چیز یہ بھی پتا چلی کہ اگر ہم کبھی وضو کریں اور وقت ہو تو ہم جو ہے تحیۃ الوضو بھی ادا کر لیں, 2 رکعت نفل نماز ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں معراج کی رات میرے آقا ایک نہر پر آئے جس نہر کا نام تھا بیزخ, با یا زال خا, بیزخ. اور جب اس نہر پہ حضور آئے نا تو اس نہر پر موتیوں اور ہرے رنگ کے زبرجد اور لال رنگ کے یاقوت خیمے لگے ہوئے تھے اس نہر پر. تو جب میرے آقا اس نہر پر آئے تو اتنے میں ایک آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ والا نعرہ تو جنت میں بھی چل رہا ہے. تو کیسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ان خیموں کے اندر سے آواز آ رہی ہے, خیموں کے اندر سے, اور ان خیموں میں پردہ نشین ہو رہے ہیں. انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے جب ان کو پتا چلا کہ آج محبوب جنت میں آنے والے ہیں تو ان حوروں نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی تھی, اے میرے مولا تو اجازت دے, آج تیرے محبوب آنے والے ہیں, ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکیں. تو ان حوروں نے اللہ سے اجازت مانگی تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی. اب انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اس کے بعد میں وہ حوریں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش رہنے والیاں ہیں, کبھی نفرت کی وجہ نہیں بنیں گی, اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں. مفتی حضور جمیل قادری اعلی حضرت کے جو خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا, حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ معراج کی رات ہر کوئی کر رہا ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کے انعامات کو دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج کرایا ہی اسی لیے تھا کہ تاکہ میرا محبوب دیکھ لے اس کی حکومت کہاں کہاں ہے, کہاں کہاں اس پر سلام پیش کرنے والے ہیں. صرف زمین پہ محبوب کی بارگاہ میں نہیں کہا جا رہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, جب میرے آقا جنت میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اسی لیے معراج آپ کو جو ہے کرائی گئی اور یہ معجزہ معراج آپ کو عطا کیا گیا. میرے عزیزو, جہاں ایک طرف میرے آقا علیہ السلام نے وہ انعامات اللہ کے دیکھے نا, وہیں دوسری طرف جہنم کے بھی معاملات دیکھے. جہنم کے عذاب کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگوں کے پاس سے جب گزرے نا تو ان لوگوں پر کچھ افراد مقرر تھے. وہ کیا کرتے تھے, جو افراد لگائے گئے تھے کچھ لوگوں پر عذاب دینے کے لیے, تو ان لگائے جانے والوں میں سے کچھ لوگ اس کے جبڑے کو کھول کر کے رکھے تھے. جبڑا جو ہمارا منہ جیسے باتیں ہیں نا اس کو کہتے جبڑا کھولنا. تو وہ کچھ لوگ جبڑا کھول کر کے رکھے ہوئے تھے, اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے اس کے بدن کا گوشت کاٹتے تھے اور خون کے ساتھ ہی اس کے منہ میں ڈھکیل دیتے تھے. کتنا بھیانک منظر ہے, آپ اس کو کسی کے اندر دیکھ لیجئے یا یہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں. آج ہماری بہت کم ایسی محفلیں ہیں جن میں غیبت نہ ہوتی ہو. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کسی محفل میں بیٹھو نا, مجلس میں یہ درود شریف پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ غیبت سے محفوظ ہو جائے گا. غیبت کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ کچھ فرشتے جبڑے پھاڑ کے رکھے ہوں گے اور کچھ فرشتے اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر کے خون کے ساتھ منہ میں ڈھکیل دیں گے اس کے. پھر ایک مقام سے گزرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیا دیکھا کہ وہ آگ کی شاخ سے لٹکے ہوئے ہیں, برینچ, آگ کی برینچ سے لٹکے ہوئے تھے. میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے, گالیاں دیتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزرے جن کے آگے کا حصہ اور پیچھے
चिथड़े लटक रहे थे। चिथड़े कहते हैं जब कोई चीज फट जाए तो वो चिथड़े हिस्सा लटकना, तो जिनके आगे से भी पीछे से चिथड़े लटक रहे थे और 4 पैर वाले जानवरों की तरह ये चरते थे। क्या चरते थे? अब जहन्नम में क्या चरेगा? फरमाया खारदार घास। खारदार कहते हैं वो घास जिसमें कांटे हो, खार कांटे को कहते हैं। खारदार घास यानी वो घास जिसमें कांटे हो। फरमाइए ये कांटे रखने वाले घास चरते थे। तौहर और जहन्नम के तपे हुए गर्म पत्थर निकल रहे थे, पीप निकल रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। फिर मेरे आका जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने इन पे जुल्म नहीं किया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो किसी पे जुल्म करता ही नहीं है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया वलाकिन्न नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। तो मेरे अजीजों, डरो भी। अल्लाह ने इनामात तो तैयार करके रखा है, अल्लाह के बेशुमार इनामात हैं। वो अल्लाह ने किसके लिए तैयार किया है? अपने महबूब के गुलामों के लिए, ईमान वालों के लिए, सुन्नी सहीहुल अकीदा के लिए। लेकिन डरो इस बात से भी कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो, इसलिए कि जहां उसके इनामात बेशुमार है ना, तो उसके अजाब भी बहुत सख्त है, उसका जलाल भी बहुत सख्त है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात इन चीजों को मुलाहजा फरमाया। यकीनन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन चीजों को बयान फरमाया, उससे हमारा ईमान और बढ़ा, और ये हमें पता चला कि जो और लोग कल क़यामत के दिन देखेंगे, अल्लाह ने हमारे महबूब को दुनिया में ही दिखा दिया है, वो दुनिया में दिखा दिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला ने तो उनकी निगाहों से जन्नत की नेमतों को भी छुपा के न रखा। लोग ये कहते हैं कि वो मदीने में रह करके यहां कैसे देखेंगे, जन्नत कितनी ऊपर है, अल्लाह ने वहां की चीजों को महबूब की निगाहों से ना छुपाया, तो तुम क्या, तुम्हारा इलाका क्या, तुम्हारे दिल के वसवसात ख्यालात क्या। मेरा तो अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमारे दिलों के राज को भी जानते हैं वो। इसलिए इन तमाम वाक़यात के अंदर हमारे लिए इबरत भी है, दर्स भी है, और हमारा ईमान भी बढ़ता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और भी आगे जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजिज़े मेराज के तुफैल अल्लाह ताला हमें बुलंदी अता फरमाए, इज्जत व सरफराजी अता फरमाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ के तुफैल अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों को अपनी रहमत कामिला से माला माल फरमाए। मजहब हक अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हजरत पर साबित कदम फरमाए, और इसी सच्चे मसलक पर कायम रखते हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह ताला कल भी इसी तरह